टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद खुदा के पाक और बुजुर्ग नाम में आज शब फिर ये खाकसार खादम आप तमाम भाइयों और बहनों, गर्जे के तमाम हम ईमान साथियों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। ख्वाह आप हमारे साथ इन फेसबुक के कई पेजेस पर हैं, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर, या हमारे साथ स्काइप आईडी पर, मेरी दुआ है खुदावंद आज के कलाम के वसीला से वो मुझसे हम कलाम हो और बरकत दे और आपको भी। और आज का दिन हमारे लिए खुदावंद की तरफ से इंतहाई बरकत का सबब ठहरे। आज के दिन अहदे अतीक में से दानियेल नबी के सहीफे का हम मुतालिया कर रहे हैं। पहली 7 आयात पर मुख्तसर तौर पर हमने आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे गौर खोज किया है और आज आपकी खिदमत में दानियेल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत रखूंगा। मैं और आप बाहम मिलकर इस आयत से सीखेंगे कि मेरे लिए और आपके लिए क्या है। लेकिन इस आयत की तलावत करने से पेशतर थोड़ा सा पस मंजर, और वो ये कि दानियेल, हननिया, मिसाइल और अजरिया जो बनी यहूदा में से, शाही खानदान में से नौजवान, शायद 14, 15, 16, 17 साल के, यहोवा खुदा पर ईमान रखने वाले इब्रानी नौजवान, जहां बहुत सारे और लोगों को शाह बाबल नबूकदनेस्सर असीर करके बाबल ले गया, वहां पर इन 4 नौजवानों को भी। और बाय द वे, बहुत सारे नौजवानों, बहुत सारे लोगों से जो असीर करके ले जाए गए, बादशाह ने इन 4 अशखास का एस्पंस के जरिया से इंतखाब किया कि ये बादशाह के हुजूर खड़े रहें, बाबल के उलूम से वाकफियत हासिल करें, कसदियों की और सामी जबान, फारसी और मादियों की जबान और उस कल्चर और उस मुआशरे की बाबत जाने। और इवन यहां तक कि हमने यह देखा था कि ना सिर्फ अब वो मुल्क बदर, शहर बदर हुए हैं, बल्कि उनका कल्चर और मुआशरा भी अब बदल गया जब वो बाबल में गए। इवन वो इब्रानी जो यहोवा खुदा की यरूशलेम और यहूदा में इबादत किया करते थे, अब वो हक उनसे छीन लिया गया। बाबल में बाबली देवताओं की परस्तश होती थी और उन देवताओं के नामों से मुंसलिक नाम इन नौजवानों के रखे गए जो इनके ओरिजिनल नेम्स नहीं थे।
اور ہم نے گزرے ہفتے غور کیا کہ دانییل کا نام بدل کر بیلشزر رکھا گیا، حننیہ کو صدرک اور میسائل کو میسک اور عزریہ کو عبد نجو۔ افسوس کہ آج بھی لوگ صدرک نام رکھتے ہیں، میں کئیوں کو جانتا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ یہ بتوں کی مناسبت سے نام رکھے گئے۔ یہ ایک کام تھا، اور پیچھے مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ یہ عبرانی خدا کو بھول جائیں اور بابل کے دیوتاؤں کی پوجا کرنا شروع ہو جائیں، بابل کے کلچر کو جانیں، اور پھر سیکنڈلی بادشاہ نے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنس کے ذریعہ سے ان نوجوانوں کے لیے اپنی شاہی میز دسترخوان میں سے ہر روز کے لیے خوراک کا وظیفہ مقرر کیا، کھانے پینے کا، پلس ان کے لیے شاہی میں سے کا چناؤ ہوا جو ان نوجوانوں کی نظر کی جائے۔ ابھی تک یہ نوجوان ان کے تحت تھے، کلچر بدل گیا، نام بدل گئے، ان کی خوراک بدلنے کا حکم دیا گیا، اگرچہ ان کو ایک بڑے اعلی منصب پر فائز کیا جا رہا تھا، اور ایون ہم دیکھیں گے کہ کیا گیا۔ لیکن اب 8ویں آیت میں کیا ہوتا ہے، یہ پس منظر جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، یہ ہمیں 8ویں آیت کے سمجھنے میں بڑا ممد ثابت ہوگا۔ آیت 8 جہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میز سے جو وہ پیتا تھا، یعنی بادشاہ، اپنے آپ کو ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ بہت زبردست چانس تھا دانییل، حننیہ، میسائل اور عزریہ کے لیے، جہاں نام بدل گئے، کلچر بدل گیا، ایک نئے دیس میں نئے معبودوں کی پوجا ہوتی ہے، شاہی منصب پر فائز کیے گئے، بہت ایزی تھا دانییل اور دانییل کے ساتھیوں کے لیے کہ وہ یہوہ خدا کو بھول جاتے۔ بہت آسان تھا، نوجوان تھے، اور وہ یہ سوچتے کون دیکھتا ہے ہمیں، ایک نئے معاشرے میں ہے، بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونے کا ہمیں اعزاز حاصل ہوا ہے، کون ہوتا ہے یہوہ خدا، چھڈو پرا۔ اور وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ اگر ہمارے نام چینج ہو گئے اور پھر بادشاہ کی شاہی دسترخوان میں سے خوراک ہر روز، واو، اور میں کیوں نہ ہم کھائیں پیئیں، موج کریں، عیش کریں، یہی تو زندگی ہے، وہ کہہ سکتے تھے، آف کورس وہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن ہم اس آیت میں
ایک اہم ترین حقیقت اور سچائی کو دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کے معاشرے سے نکال کر نئے معاشرے میں انہیں لایا گیا، نام بدل کر دیوتاؤں اور دیویوں کے نام دیے گئے، شاہی منصب پر فائز کیا گیا، جو کچھ بدل سکتے تھے بابلی بدلنے کی کوشش کرتے تھے اور کی بھی، لیکن ایک بات یہ ہے، ہاللویا، پریز دی لارڈ، خداوند کی حمد ہو، جلال خداوند یہوہ کے نام کو، کہ وہ دانییل، حننیہ، میسائل اور عزریہ کے ایمان کو ضرر نہ پہنچا پائے، اس کو نہ بدل پائے، کیونکہ یہ ان کا شخصی رشتہ تھا یہوہ پاک خدا کے ساتھ۔ نام بدل دینا کوئی بات نہیں ہے، کلچر یعنی معاشرہ بدل دینا نو پرابلم، لیکن اگر ایمان کے بدلنے کی بات ہو تو یہ ہمارے شخصی اختیار میں ہے، اور اگر یہ بدلے there is a problem، چھوٹی سی نہیں، بہت بڑی پرابلم ہے۔ اور میں ان نوجوانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جن کے نام پاک روح کی تحریک سے دانییل نبی کے ذریعہ سے پاک کلام میں مندرج ہیں، کہ انہوں نے اس شاہی خوراک اور بادشاہ کے وظیفے کو قبول نہیں کیا، رد کیا، ریجیکٹ کیا۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ لیکن دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کیا، اپنے آپ میں سوچا، خیال کیا، اور ارادہ کیا، صرف سوچا نہیں ہے، ارادہ کیا یعنی کر لیا۔ ایک لحاظ سے دانییل نے ڈیسیژن لے لیا، فیصلہ کر لیا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کہا ہوگا، میرے بھائیوں سنو، بادشاہ نے جو کچھ تبدیل کرنا تھا اس نے کر لیا، لیکن بادشاہ ہمارے ایمان کو بدلنے نہ پائے۔ اس نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا، خدا یہوہ خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا فیصلہ کر لیا، سٹیپ لے لیا، اور اس نے شاہی دسترخوان میں سے خوراک اور بادشاہ کی میں سے میں کو لینے کا انکار کر دیا۔ بائی دا وے، ہم جو ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، یعنی مشرق میں ہیں یا ہم جو مغرب میں ہیں، تھوڑا سا اس بات پر سوچیں۔ ایون پاکستان میں بھی یوں لگتا ہے کہ ہم ہوتے ہوئے بھی اپنے ملک میں نہیں ہیں۔ درجہ دوم کی سی حیثیت ہمیں دی جاتی ہے، اچھے جابز نہیں ہے، مذہبی طور پر تفریق برتی جاتی ہے، اور وہ وسائل اور حقوق جو مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ مسیحوں کو، مائنارٹیز کو،
ہندوؤں اور سکھوں کو پاکستان میں حاصل نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ جو اس وقت پاکستان میں ہیں، میں مسیحی بھائیوں آپ سے بات کر رہا ہوں، مسیحی بہنوں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور نوجوان بیٹے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بیٹی آپ سے، کہ جب آپ کو غیر مسیحی لوگوں کے آفیسز میں یا غیر مسیحی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور بائی دا وے چانس مل ہی جائے تے جدوں غیر قوما اٹیاں سٹیاں لاؤندیاں نے تے او مثل ساڈے تے ثابت تے نہیں ہوندی کہ جن نے لایا گلی او دے نال ٹر چلی۔ ہم غیر قوموں کے ساتھ کھانے پینے کے اعتبار سے، ان کی عادات کے اپنانے کے اعتبار سے، ان کے رنگ میں ڈھلنے کے اعتبار سے کہیں ہم کمپرومائز تو نہیں کرتے، کہیں سمجھوتا تو نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں یا یوحنا مسیح کے بجائے محمد یوسف بن جاتے ہیں؟ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور میرے عزیز، یہ کلام اور کسی کے لیے ہے یا نہیں؟ صرف تیرے لیے ہے، صرف تیرے لیے۔ آج کا یہ کلام، میں تو آلریڈی اس کلام کو گزرے 6 گھنٹوں سے ریگولر سیکھ رہا ہوں، لیکن یہ آدھا گھنٹہ 40 منٹس اٹس اونلی فار یو، لسن کیئرفلی، کیونکہ خداوند یہ کلام آج آپ کے لیے دے رہے ہیں۔ دانییل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ قصد کر لیا، یہ ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا اپنے آپ میں کہ اور تو جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، اس کا ہماری اٹرنل ڈیسٹنی، ابدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن رہی بات ہمارے ایمان کی، وی ول نیور کمپرومائز، ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 59 چیپٹر اور اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بد کرداری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ یہ الفاظ یہوہ پاک خدا اپنی امت کے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خداوند مجھے اور آپ کو یہ کہیں، او تیرے ہاتھ خون آلودہ ہیں، تمہاری انگلیاں بدکرداری میں مبتلا ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے ہیں، تمہاری زبان شرارت بکتی ہے، تخریب کاری، فریب، بدگوئی، عیب جوئی، آگ لگانے والا کام، پھفا کٹن والا کام، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ دانییل اور دانییل کے ساتھیوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہوگا کہ اس آیت میں، یسایہ 59 کی 3 آیت میں جو باتیں ہیں، خدا نہ کرے کہ یہ باتیں ہم پر فٹ آئیں، ہم ایسا
نہیں ہونے دیں گے۔ اور صفنیہ اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت، اس سرکش و ناپاک و ظالم شہر پر افسوس۔ کون سے پر؟ خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکش، ناپاک اور ظالم شہر پر افسوس۔ اور اگر دانییل اور دانییل کے ساتھی یہوہ سے سرکشی کرتے، بغاوت کرتے، ناپاکی کو منہ لگاتے، ظلم اور بربریت کے شکار ہوتے، تو خدا ان سے بھی کہتا تم پر افسوس۔ میرے عزیزو، کہیں خدا مجھ پر اور آپ پر افسوس تو نہیں کرتا؟ یا خدا کو ہمیں دیکھ کر، ہمارے ایمان کو دیکھ کر، جو کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے، خدا رشک کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، شادمان ہوتا ہے، یا افسوس کرتا ہے؟ اپنے آپ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک اور آیت عہد عتیق میں سے، میں عہد عتیق کی آخری کتاب یعنی ملاکی نبی جو انبیاء اصغر میں سے ایک ہے، اس کے پہلے باب اور اس کی 7ویں آیت آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ خیال یہ ہے کہ ہم جو عبادت گو لوگ اس وقت خداوند کے حضور مذبح پر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کی بابت ذرا سوچیں۔ تم جو میرے مذبح پر ہو، اس وقت خداوند کسی اور سے کلام نہیں کر رہے، مجھ سے اور آپ سے، کہ تم جو میرے مذبح پر ہو ناپاک روٹی گزرانتے ہو۔ کہیں یہ بات ہم پر اس طور پر فٹ تو نہیں آتی کہ دن کدرے اور گزرے آئے تے شام یسوع دے نال؟ کہاں ہیں ہم؟ ہمارا دن کیسا گزرا؟ 86,400 سیکنڈز خداوند نے آج کے دن ہماری زندگی میں بخشے ہیں۔ ان میں سے کوئی 1 سیکنڈ تھا جو معبود حقیقی یہوہ خدا کے ساتھ وفاداری، اس کی تھینکس گیونگ اور اس کی تعریف میں گزرا ہے؟ او میرے عزیزو، سوچئے، اپنے آپ پر غور کریں۔ اینی ہاؤ، دانییل نے نہ صرف یہ فیصلہ کیا، دیکھیے جو باتیں ہمارے دل میں ہیں نا، وہ دل میں رہتی ہے جب تک کہ وہ ہونٹوں پہ نہیں آتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں گل منہ چوں نکل جاوے یا تیر کمان وچوں یا گولی بندوق سے، وہ واپس نہیں لوٹتے۔ لیکن دانییل نے صرف یہ فیصلہ ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کیا، بلکہ اب اپنے منہ سے یہ بات
कहने के लिए तैयार भी हो गया। बादशाह के हुजूर ख्वाजा सराओं के सरदार एस्पन्स के सामने एक दफा फिर यह आयत देखिए। दानियेल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता है, यानी बादशाह, अपने आप को नापाक न करे। वो जानता था कि ये जो खाने हैं जो शाही मेज पर हैं, पॉसिबल है कि ये बुतों के आगे गुजराने जाने वाले जानवरों का नापाक गोश्त हो। प्लस ये लोग इनके सामने पाक क्या है नापाक क्या है, इनको क्या मालूम? क्या पता किस जानवर का ये गोश्त खाते हैं। नो, हम अपनी शरीयत के मुताबिक अपने आप को इनके खानों में शामिल करके अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। इस वक्त बोटी खा तो हम लेंगे, लेकिन यहोवा खुदा की गैरत हमें बिस्तर पर चैन नहीं लेने देगी। 3 हफ्ते पहले मैंने कहा था, दाऊद फरमाते हैं, खावा ना इना दे स्वादले सोदे, इन्ना विचों ना एक भी गिरा। वॉट अबाउट अस? हम जो मशरक में हैं, कौन कौन सी ऐसी आजमाइशें हैं जिनमें हम एंगेज हो जाते हैं? मगरब में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए आजमाइश हो सकती है और हम उनके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं? सुअर का गोश्त खाना जायज है क्या? नो। शराब या वाइन आखिर क्यों पी जाए? क्या रीजन है? कोई एक रीजन, जबकि बहुत कुछ हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए मौजूद है ऑलरेडी जो पीने से ताल्लुक रखता है। तो फिर क्यों? तो ये बातें हमें सोचने पर मजबूर नहीं करती कि हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हमें इस पर सोचने की जरूरत है, लेकिन क्या हुआ? इसलिए उसने यानी दानियेल ने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की, यानी हलीमी से, फरोतनी से, अब तीर कमान से निकलने लगा है, बात मुंह से निकलने वाली है कि वो यानी हम, मैं, हननिया, मिसाइल और अजरिया अपने आप को नापाक करने से माजूर रखते हैं। हमें इससे महरूम रखा जाए, माजूर रखा जाए। हम अपने आप को नापाक नहीं करते। ओ, यह कोई छोटी सी बात नहीं थी, यह बहुत बड़ी बात थी। एक लिहाज से वो ये कह रहे थे कि बादशाह और ए ख्वाजा सरा एस्पन्स, तुम नापाक खुराक खाते हो। ओए, बादशाह के सामने या ख्वाजा सराओं के सरदार एस्पन्स के सामने ही सही, बात तो बादशाह तक पूछनी ही थी। यह कह देना कि गोया इनडायरेक्टली तुम्हारा खाना नापाक है, हम इसमें शरीक नहीं हो सकते। ओह, सर तन से जुदा हो जाने को दावत देना था। लेकिन अपने ईमान की खातिर दे वर रेडी टू डाई इवन।
लेकिन उन्होंने जो कुछ कहना था कह दिया। हम इस नापाक खुराक में शरीक नहीं होंगे, हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। हमारा यहोवा खुदा हमें यही दर्श देता है कि हम इनमें शामिल ना हूं। दानियेल यह जानता था कि बादशाह की नाफरमानी की सजा क्या हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये जानता था कि जो बादशाहों का बादशाह है ना, उसके कलाम की फर्माबरदारी जरूरी है, इस बादशाह की नहीं। वो जो बादशाहों का बादशाह है उसकी बात को मानना जरूरी है। अगरचे बादशाह हमें खत्म कर सकता है, लेकिन नो प्रॉब्लम। और याद रखिए कि नबूकत नजर ही नहीं बल्कि कदीम जितने भी बादशाह थे ना, वो अपने जुल्म के एतबार से मारूफ थे। खा वो फिरौने मिस्र को ले ले, इसराइल और यहूदा के शाहान को ले ले, हेरोदिस को ले ले, अग्रिप्पा को ले ले, इंतहाई जालिम बादशाह और हाकम थे। सिर्फ एक हवाले के साथ मैं आज अपनी बाइबल स्टडी को मुकम्मल करूंगा, और यह है यिर्मयाह नबी का सहीफा, इसका 39 बाब 39, इसका 39 बाब और इसकी 6 और 7 दो आयात आपके सामने रखना चाहूंगा। 39, 6 and 7, here it is। और शाह बाबल ने सिदकिया के बेटों को रिबला में उसकी आंखों के सामने ज़बा किया और यहूदा के सब शुराफा को भी कत्ल किया। अब खुद देख लीजिए उनके जुल्म की, बर्बरियत की इंतहा, के बादशाह के सामने उसके बेटों की आंखें निकालना, कत्ल करना। ओह, यह कोई आसान बात नहीं थी अहले यहूदा को जानने के लिए और देखने के लिए। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि दानियल और दानियेल के साथियों ने यह डिसीजन ले लिया कि खा कुछ ही क्यों ना हो, नो मैटर, हम ना तो इस बादशाह की शाही खुराक को खाएंगे और ना हम इस बादशाह की मैं में से पिएंगे। क्यों हम पिए और हम क्यों अपने आप को नापाक करें? इसके बाद क्या होता है आज नहीं, खुदावन ने चाहा तो हम नेक्स्ट वीक अगली आयत या आयात पर गौर करेंगे, जैसे खुदावन हमारी रहनुमाई फरमाए। लेकिन आज अपने आप पर हम सोचें वो कौन कौन सी चीजें हैं, जरूरी नहीं कि खाना और पीना ही हो, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके जरिया हम अपने आप को नापाक करते हैं। हां, खाना पीना भी शामिल हो सकता है। अपनी गुफ्तगू कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, तर्ज हयात, सोच, ख्याल, नियत, दिल के इरादे, चाल चलन, किरदार कैसा है? कहीं नापाकी का अंसर तो नहीं पाया जाता। और फिर आप जिस किसी बाबल में हैं वहां क्या क्या चैलेंजेस आपके लिए हैं? कंप्रोमाइज कर लेते हैं, चलो खैर है यार, कोई नहीं वहींदा, ला लइए सूटी,
کوٹ پہری لئیے، یا ہم کہتے ہیں نو، میں اپنے آپ کو ناپاک نہیں کروں گا؟ سوچئے، اور میری دعا ہے خداوند اس کلام کو ہمارے ذہنوں اور دلوں میں اس قدر جنبش فرمائے کہ ہم رات کو سوتے ہوئے خوابوں میں بھی اس کلام پر سوچتے، ڈرتے، کانپتے ہوئے خداوند کے حضور توبہ کرنے والے ہوں اور اس کی طرف رجوع لانے والے۔ چھوٹی سی دعا کے ساتھ آپ کی جان چھوڑتا ہوں۔ رب الافواج، ممنون ہوں آج کے کلام کے لیے، جس کے ذریعہ سے ہم تولے گئے، پرکھے گئے اور ہم کم نکلے ہیں۔ اے یہوہ خدا، مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہماری ماضی کی خطاؤں، غلطیوں، کوتاہیوں کو، ہر طرح کی ناپاکی کو آپ معاف کیجئے۔ فضل بخشیے کہ ہم آپ کے کلام کے مطابق اپنا جیون بسر کرنے والے ہوں، اور جن جن ناپاکیوں میں ہم انوالو ہیں، او خدا باپ، اپنے پاک روح کی قدرت سے ممکن کیجئے کہ ہم باز آئیں، توبہ کر کے آپ کی طرف رجوع لائیں۔ میں اپنے ان تمام ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے آپ کی برکت چاہتا ہوں، بیماروں کے لیے شفا چاہتا ہوں، بے روزگاروں کے لیے روزگار کی درخواست کرتا ہوں، بے اولاد لوگوں کے لیے آپ سے اولاد مانگتا ہوں۔ وہ خاندان جو بگڑے اور تگڑے ہوئے ہیں، ان میں آپ کے پاک روح کو جنبش کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ والدین کو اپنے اولاد کے لیے نمونہ بنائیے، اور اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار۔ ہمیں مسیحی ایمان میں مضبوط اور قائم رہنے کا فضل بخشیے۔ مسیح ابن مریم کے بزرگ اور مقدس ترین نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ایمین اینڈ ایمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکتوں سے ہم کنار فرمائے۔ پھر ملیں گے بشرطے کہ خداوند کی مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔